اٹھنا بیٹھنا صحابہ کرام نے اسے اپنے اندر جذب کیا تھا، اور سنت رسول میں صحابہ ایسے ڈل گئے تھے پتہ نہیں چلتا تھا آقا کون ہے، مولا کون ہے، خادم کون ہے، غلام کون ہے۔ ہجرت کے موقع پہ حضرت نبی علیہ السلام ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ طیبہ پہنچے تو لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا تھا، کیونکہ ابوبکر صدیق نبی علیہ السلام کے اتنے قریب ہو گئے تھے غار کے اندر کہ نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک دیکھ رہے تھے۔ وہ چہرہ نبی علیہ السلام کا عکس اور شعاعیں اور کرن اور وہ جاذبیت ابوبکر صدیق کے چہرے میں ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے جب مدینہ پہنچے مدینہ والے کو پتہ نہیں چل رہا آقا کون ہے، غلام کون ہے، خادم کون ہے، مخدوم کون ہے، استاذ کون ہے، شاگرد کون ہے، پیر کون ہے، مرید کون ہے، پتہ نہیں چل رہا۔ اور آخر ابوبکر صدیق سے آ کے ہاتھ ملا رہے تھے۔ وہ سمجھ گئے کہ لوگوں کو تشویش ہو رہی ہے، کوئی اور راستہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نبی ہوں۔ فوراً کھڑے ہو کر اپنی چادر نبی علیہ السلام کے سر مبارک پہ لے کے کھڑے ہو گئے، بتلانا چاہ رہے ہیں دیکھ لو یہ خادم ہے وہ مخدوم ہے، یہ شاگرد ہے وہ استاذ ہے، یہ مرید ہے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی سے متعلق کچھ بات اہم گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھنے کی اور اس پر عمل کی ہم سب کو توفیق بخشے۔ نجات کے لیے 3 چیزیں دار و مدار ہیں، ایک ذات پیغمبر، نمبر 2 بات پیغمبر، نمبر 3 جماعت پیغمبر۔ یعنی ان 3 چیزوں پر ہم سب نے ایمان لانا ہے، ان 3 چیزوں پر ہم سب نے ایمان لانا ہے۔ ایک تو یہ کہ ذات پیغمبر، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر ایمان لانا، آپ کی نبوت، رسالت، پیغمبری پر ایمان لانا، آپ کی ذات اقدس پر ایمان لانا، آپ بشر اور سید البشر ہیں اس پر ایمان لانا، یہ ذات ہے۔ اور پھر بات نبی علیہ السلام کی عملی زندگی، نبی علیہ السلام کی سیرت، نبی علیہ السلام کی معاشرتی زندگی، اخلاقی زندگی، لیل و نہار، دن و رات، شب و روز، اٹھنا بیٹھنا، نشست و برخاست، آپ کی گفتگو، آپ کا انداز تکلم، انداز گفتگو، انداز چال و چلن، یہ ساری چیزیں بات کے اندر آتی ہے کہ نبی علیہ السلام کی ہر بات پر ایمان لانا۔ اور پھر جماعت پیغمبر، چاہے وہ جماعت اصحاب رسول ہو یا جماعت ازواج رسول ہو، جماعت بنات رسول ہو یا جماعت اہل بیت رسول ہو، ان سب پر ایمان لانا۔ نبی علیہ السلام کی بیویوں پر ایمان لانا کہ وہ نبی علیہ السلام کی حرم ہے، عزت ہے، لباس ہے، آبرو ہے اور ناموس ہے۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا اہل بیت پر ایمان لانا، نبی علیہ السلام کی گھر والیاں، بیویاں، جو قرآن کریم کہتا ہے بیویوں کے ساتھ ساتھ حضرت فاطمہ جو اس وقت حیات تھی، زندہ تھی، موجود تھی، اور حسن و حسین کریمین مجتبین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اہل بیت حدیث کی روشنی پہ، قرآن کی روشنی پہ نبی علیہ السلام کی بیویاں، گھر والی، اہل خانہ، اہل بیت عربی میں کہتے ہیں، اردو والے کہتے ہیں گھر والی، گھر والے، اور فارسی والے کہتے ہیں اہل خانہ۔ میرے گھر والے، میری گھر والی نے یہ پکایا ہے، میری گھر والی نے کہا ہے۔ اور حدیث کی روشنی پہ نبی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ، حسن، حسین اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ایک چادر تطہیر کے اندر لے کر نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اللہم ہؤلاء اہل بیتی فطہرہم، اللہ یہ بھی میرے گھر والے ہیں، ان کا بھی آنا جانا رہتا ہے، یہ میری بیٹی ہے، یہ نواسے ہیں، یہ داماد ہیں، اللہ انہیں بھی پاک کر دے، وہ آیت تطہیر کے اندر انہیں بھی شامل فرما دے۔ تو ازواج مطہرات ہو وہ بھی جماعت پیغمبر ہے، بنات رسول ہو وہ بھی جماعت پیغمبر ہے، اور اصحاب رسول ہو، خلفائے راشدین، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آخری صحابی تک،
یہ سارے جماعت پیغمبر ہیں، سارے جماعت پیغمبر ہیں۔ ان 3 چیزوں پر ایمان لانا، یہ نجات کا دار و مدار ان 3 چیزوں کے اندر ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی بعثت ہوئی، نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی پیدائش فرمائی، آپ کی آفرینش فرمائی، آپ کی تخلیق فرمائی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اللہ نے تو یہاں تک کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، مومنوں میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ اللہ نے کبھی احسان کی بات نہیں کی، اتنا بڑا انسان کا ڈھانچہ اور نقشہ تیار کیا، اللہ تعالیٰ نے کبھی احسان کی بات نہیں کی۔ اس کے ایک ایک پرزے کو دیکھو، آپ کو دریا بھی نظر آئے گا، سمندر بھی نظر آئے گا، پہاڑ بھی نظر آئیں گے، جنگلات بھی نظر آئیں گے۔ انسان کے وجود کے اندر اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے نقشے کو بٹھا دیا ہے اور سجا دیا ہے، لیکن کبھی اللہ نے احسان کی بات نہیں کی۔ یہاں محبوب پیغمبر کو، لاڈلے اور لشپال پیغمبر کو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، اللہ احسان کی بات کر رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے کوئی اپنا محبوب کسی کو دیتا نہیں ہے، اپنی پسند کی چیزیں کسی کو دیتا نہیں ہے، یہاں تک کہتا ہے غصے میں میرے یار کا نام بھی نہیں لینا۔ وہ محبوب پیغمبر، لجپال پیغمبر، سونا پیغمبر اللہ تعالیٰ نے مجھ آپ کو بن مانگے، بن بولے، بن التجا کیے اللہ تعالیٰ نے دے دیے۔ یہ بہت بڑا احسان ہے، اسی لیے اللہ احسان کی بات کر رہا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، دنیا میں آئے کیوں تھے ہمارے پیغمبر؟ توحید کا ڈنکا بجانے کے لیے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ہر پیغمبر جو بھی دنیا میں آیا، آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک، سب کی دنیا میں آمد کا مقصد ایک ہی تھا، وہ اللہ کی توحید، اللہ کی معرفت، اللہ کی عبادت، اللہ کی ریاضت، مخلوق کو در در کے چوکھٹوں سے ہٹا کر ایک اللہ کے در اور گھر پہ حاضر کرنے کے لیے انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا۔ آدم علیہ السلام میدان عرفات میں اللہ کو پکار رہے ہیں، نوح علیہ السلام کشتی میں اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نار نمرود میں اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل پہ جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں، اسماعیل علیہ السلام چھری کے نیچے ذبح ہو رہے ہیں، اللہ کو پکار رہے ہیں، حضرت ایوب علیہ السلام بیماری کے لمحات میں اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام قربانی دے رہے ہیں، اللہ کو یاد رکھ رہے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بقول ان کے تختہ دار پہ لے کر جا رہے ہیں، اللہ کو پکار رہے ہیں۔ ہمارے نبی ہجرت کی رات نکل رہے ہیں، 100 ننگی تلوار کے سائے تلے جا رہے ہیں تو اللہ کو پکار رہے ہیں۔ یہ توحید ہے کہ مشکلات آئے، پریشانیاں آئیں، اضطراب آئے اور اس وقت اللہ تعالیٰ کو پکارے انسان۔ لیکن آج کا مشرک، آج کا بے دین، وہ اس دور کے مشرک سے بھی گیا گزرا۔ اس دور کے مشرکین مکہ پھر بھی اگر کشتی ان کی بھنور میں پھنس جائے، اللہ قرآن میں مثال دے کر سمجھاتا ہے، وہ اس وقت اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہی اب کشتی کو بھنور سے نکالے گا اور ان کنارے پہ لگائے گا۔ لیکن آج کا مشرک بے دین اور مذہب سے بیزار، بالکل انکار، وہ جب اس پر مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں، مصیبتیں آئیں تو وہ درگاہوں کا رخ کرتا ہے، مسجد کو چھوڑ دیتا ہے، وہ بزرگوں کے پاس جاتا ہے، منت سماجت کرتا ہے، چوکٹیں پکڑتا ہے، کہا بابا آپ ہی میرے کو اس مشکلات سے نکالنے والے ہیں۔ تو آج کا مشرک اس مشرک سے بھی گیا گزرا ہے اور بہت دور نکل چکا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا اذا فضبہ امر اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ۔ حدیث فضائل اعمال میں نبی علیہ السلام پر کوئی بھی مشکل وقت اور گھڑی آتی تو نبی علیہ السلام اللہ کی طرف رجوع کرتے، نماز پر قیام کرتے، نماز پڑھتے۔ آج ہم پر مشکلات آتی ہے تو ہم دوسرے درگاہوں کو تلاش کرتے ہیں، دوسرے کے مجاور اور پڑوسی بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ انبیاء کی بعثت کا مقصد توحید کا ڈنکا بجانا تھا۔ ہمارے نبی دنیا میں آئے، ان کا بھی مقصد یہی تھا کہ ایک اللہ کو مانو، باقی کوئی کچھ دینے والا نہیں، سارے بتوں کی نفی، صرف ایک رب کی اس بات کرنی ہے اور ایک رب کو ماننا ہے۔
اسی توحید کو لے کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کی عملی زندگی دیکھیں، آپ کی سنت کی پیروی، صحابہ کرام میں کیسا جذبہ تھا نبی علیہ السلام کو ماننے کا، آپ کی سنتوں کو زندہ کرنے کا، آپ کی اداؤں پر اپنے آپ کو قربان کرنے کا۔ میں تو حیران رہ گیا جب یہ بات میں نے سنی اور پڑھی کہ نبی علیہ السلام نے ایک صحابی سے فرمایا علی رأسکم، آپ یہاں پہ کھڑے رہیں، میں کچھ کام کے غرض سے گھر سے آتا ہوں۔ وہ صحابی باہر کھڑے رہے، ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی علیہ السلام گھر پہ تشریف لے گئے، یاد نہیں رہا، تہجد کے وقت نبی علیہ السلام بیدار ہوئے، اٹھے، تہجد کی نماز ادا کرنے کے لیے باہر آئے تو دیکھا وہ صحابی ویسے ہی کھڑے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا آپ اس وقت سے لے کر اب تک یہاں کھڑے؟ کہا جی اللہ کے رسول۔ بیٹھے نہیں ہو، گئے نہیں ہو؟ کہا نہیں۔ کہا ایک قدم بھی میں آگے بڑھاتا تو جہنم کی طرف میں بڑھتا، کیونکہ آپ کے حکم کے خلاف ورزی ہوگی، اور یہاں موت آ جائے مجھے یہی سب سے بڑی غنیمت ہے۔ ایسے لوگ تھے۔ نبی علیہ السلام نے ایک اعلان فرمایا تھا، جو جہاں ہے وہی رہے، اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ مسجد نبوی میں نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا، یہ آواز جہاں تک گئی، چونکہ وہ کھلی جگہ تھی اور کھجوروں کی شاخوں سے، پتوں سے، ٹہنیوں سے اس مسجد نبوی کو بنایا گیا تھا ابتدائی مراحل میں۔ آواز دور دور تک گئی۔ ایک صحابی کہتے میں مسجد نبوی میں داخل ہوا، میرے کان پہ آواز پیغمبر پہنچی، میں وہیں پر بیٹھ گیا، ایک قدم اندر ایک قدم باہر۔ اگر باہر ہوتے ہیں تو بھی حکم پیغمبر کی خلاف ورزی ہے، اگر آگے بڑھتے ہیں تو پھر بھی حکم پیغمبر کی خلاف ورزی ہے۔ وہ وہیں پر بیٹھ گئے۔ ایک صحابی کو دیکھا وہ استقبل میں بیٹھ گئے، جانوروں کو جہاں پالا جاتا ہے۔ کہا آپ کو تو حکم نہیں تھا؟ کہا یہ پیغمبر نے نہیں فرمایا تھا کہ جو استقبل میں کام کر رہا ہے وہ نہ بیٹھے، حکم عام تھا، میرے کان تک آواز پیغمبر آئی، میں وہیں پر بیٹھ گیا۔ ایسے لوگ تھے جو نبی علیہ السلام کی سنتوں پر، اداؤں پر اپنے آپ کو قربان کرنے کا جذبہ رکھتے تھے۔ صرف یہاں تک نہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ابتدائی وقت پہ، ابتدائی اسلام میں وہ کافروں کے ساتھ ملا ہوا تھا، بعد میں صحابی ہو گئے، لیکن جب وہ بدر کے مقام میں نبی علیہ السلام اور صحابہ کے خلاف تلوار لے کر آئے تھے، اپنے ابا کو ایمان لانے کے بعد کہہ رہے تھے ابا آپ بدر کے مقام پہ میرے تلوار کے سائے تلے آ رہے تھے، میں آپ کو ابا سمجھ کے چھوڑ رہا تھا، ابا سمجھ کے چھوڑ رہا تھا۔ باپ کا جواب سنیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ کے کہنے لگے بیٹا اگر تم میرے تلوار کے نیچے آتے تو میں پیغمبر کا دشمن سمجھ کے تمہاری گردن میں اڑا دیتا۔ یہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی ذات کو ذات نہ سمجھا، جنہوں نے اپنی بات کو بات نہ سمجھی، جنہوں نے اپنے خاندان کو، قوم، قبیلے، برادری کو کچھ نہیں سمجھا۔ اگر سمجھا ہے تو ذات پیغمبر کو، بات پیغمبر کو، جماعت پیغمبر کو، اسوہ پیغمبر کو ہی اپنا ماوا، ملجا اور ٹھکانہ اور مشعل راہ سمجھائے اور اسی پر اپنی کامیابی کا دار و مدار سمجھائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک موقع پہ نبی علیہ السلام نے پوچھ لیا عمر مجھ سے کتنا پیار کرتے ہو؟ تو حضرت عمر نے فرمایا آقا میں اپنے بیوی بچوں سے، اہل و عیال سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ کہا ابھی بھی محبت پوری نہیں ہوئی ہے، پیار پورا نہیں ہوا، جملہ پورا نہیں ہوا، مزہ نہیں آیا۔ حضرت عمر نے فرمایا والدین سے زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں۔ کہا آپ بھی نہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر سوچنے لگے اور سوچ کر کہنے لگے الآن فی نفسی، پیغمبر مجھے اپنی ذات سے، اپنے نفس سے، اپنی جان سے زیادہ آپ سے پیار ہے۔ معاذ اللہ استغفر اللہ کوئی دشمن پیغمبر اٹھے اور نبی علیہ السلام پر لعن طعن کرنے کی کوشش کرے، زبان درازی کرے، گستاخی کرے، حضرت عمر بتلا رہے ہیں اس وقت میں اپنی جان کی پرواہ نہیں کروں گا۔ آقا آپ کی عزت و ناموس کا دفاع کرتے ہوئے، آپ کی ناموس کا تحفظ کرتے ہوئے عمر اپنی جان بھی جائے دینا چاہے تو جان بھی دے دے گا، لیکن ایک لمحے کے لیے گستاخ سے اور گستاخیوں کو معاف کرنے کے پیچھے نہیں ہوگا۔ یہ بتلا رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ہمارے اکابر نے یہ سارا درس دیا ہے
انہوں نے عملی طور پر کر کے گئے۔ حضرت ابو الفضل ایک بہت بڑے قاضی گزرے ہیں، ان کے سامنے کسی نے نبی علیہ السلام پر نازیب اور نامناسب الفاظ کہے ہیں، انہوں نے فوراً حکم جاری کیا اور کہا میں بحیثیت قاضی کے گواہی دیتا ہوں اور کہتا ہوں کہ اس کو فوراً سل قلم کرو، یہ نبی علیہ السلام کا گستاخ ہے۔ جلاد آیا، فوراً اس کی گردن اتار دی گئی۔ کہا ابھی بھی میرا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ اس کے بعد دیکھا ایک کتا آ رہا تھا اور کتا آ کے اس ملعون کے خون کو چاٹنے لگا۔ ابو الفضل کہنے لگا اب میرا خون، میرا جسم جو ہے اور میرا کلیجہ اور دل ٹھنڈا ہو چکا ہے، چونکہ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کسی مسلمان کے خون کو کتا چاٹتا نہیں ہے، یہاں جو یہ کتا چاٹ رہا ہے پتہ چلا اس کا ایمان جا چکا ہے، یہ مسلمان نہیں رہا، نبی علیہ السلام کی گستاخی کی ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے قاضی القضات تھے، بڑے اونچے منصب کے مالک تھے۔ وہ ایک دن حدیث بیان کر رہے تھے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب الدبا، نبی علیہ السلام کدو شوق سے پسند کیا کرتے تھے۔ آج تو سائنس کا دور ہے، انہوں نے کہا کہ اس کو ابال کے پانی اس کو پی لو اور کدو کھا لو، جو دل کے امراض میں مبتلا ہے اللہ تعالیٰ اسے شفا دے گا۔ روحانی تو ہے ہی فائدہ، نبی علیہ السلام کی سنت ہے، ثواب ہے، نیکی ہے، اجر ہے، لیکن جسمانی فائدے بھی ہے اس کے اندر۔ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نبی علیہ السلام کی پسندیدہ چیزوں کو ذکر کر رہے تھے کہ نبی علیہ السلام کو کدو بے حد پسند تھا۔ ایک لانتی اٹھا اور اٹھ کر کہنے لگا انی لا احب الدبا ولا آکل ابدا، کہ مجھے کدو پسند نہیں ہے اور میں کبھی کھاؤں گا ہی نہیں۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت کہا میں بحیثیت قاضی ہونے کے، جج ہونے کے فیصلہ صادر کرتا ہوں کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ یہ نبی علیہ السلام کی گستاخی کر رہا ہے، نبی علیہ السلام کی پسندیدگی کے اندر یہ اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کر رہا ہے، لہٰذا امام ابو یوسف قاضی ہونے کے ناطے فتویٰ دیتا ہے اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ تو ایک لمحے کے لیے بھی ہمارے ہاں گستاخ کو کسی صورت میں برداشت نہیں کیا گیا۔ ابھی تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، حضرت مولانا مفتی طارق مسعود صاحب بیان کر رہے تھے کسی ملک کے اندر دو چند دنوں پہلے، ان کی زبان سے یہ بات نکلی ہے اور غلطی ہے ان کی، بڑے بڑے اکابر نے گرفت کی ہے، چاہے کوئی بھی ہو، کسی نے کہا یہ فلاں مسلک سے ان کے اکابر بولتے کیوں نہیں ہیں؟ بھئی اگر کسی ایک فرد کی طرف سے بات ہوئی ہے، اس فرد کی طرف سے بات کو پوری جماعت پر اور مسلک پر چسپاں نہیں کیا جاتا اور نہ یہ عقائد و نظریات پہ گھڑا جاتا ہے۔ وہ ان کی ذات سے متعلق بات تھی، علمی بات کر رہے تھے اور کہیں اور بہہ گئے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا وہ شادی کے لطیفے ہی سناتے، چونکہ 4 شادیاں کی حضرت نے اور وہ شادیوں پر بات زیادہ کرتے ہیں۔ حضرت مولانا مفتی طارق مسعود صاحب، عورتیں پریشان ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں یہ زہر لگتا ہے یہ مفتی۔ اب آپ دیکھیں ایسا ماحول چل رہا ہے، الامان والحفیظ، اللہ نے قرآن میں پہلے ہی کہہ دیا نا، جس اللہ نے ہمیں بنایا، ہمارے خمیر کو بنایا ہے اور خمیر کے اندر جو عنصر اور مادہ ملا ہے، جو جز ملا ہے، جو اجزاء سے مرکب ہوئے ہیں، ہم بنے، وہ اللہ ہماری فطرت کو جانتا ہے۔ اسی اللہ نے کہا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اپنی پسند کی شادی کرو، ٹھیک ہے، والدین کی رضا ضروری ہے، والدین کی رضامندی ضروری ہے، کس خاندان میں کر رہے ہو، کس قوم میں کر رہے ہو، کس برادری میں کر رہے ہو، کس لوگ میں کر رہے ہو، کن رشتہ داروں میں کر رہے ہو، ان کی رضامندی ضروری ہے، لیکن پسند آپ کی اپنی ہو۔ فَانْكِحُوا، زندگی آپ نے گزارنی ہے، رہنا آپ نے ہے، سہنا آپ نے، ہر معاملات اتار چڑھاؤ کو آپ نے دیکھنا ہے۔ والدین بھی غلط فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں، والدین ہونے کے ناطے والدین غلط فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں، تھوڑا منصبی لحاظ سے رشتہ داروں میں ناک نہ کٹ جائے، عزت نہ کٹ جائے، داؤں میں نہ لگ جائے۔ نبی علیہ السلام نے یہود کی بیٹی سے شادی کی ہے۔ حضرت صفیہ کون تھی؟ یہود کے سردار کی بیٹی تھی، ان کو آزاد کیا گیا، پھر اس کے بعد وہ نبی علیہ السلام کے نکاح پہ آئی ہے اور امت کی ماں بنی ہے، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ آج تھوڑی سی خامی دیکھی جاتی ہے، اس کو اچھالا جاتا ہے، بھائی وہاں تو یہ کاروبار ایسا چل رہا ہے، وہ تو ہمارے لائق نہیں ہے۔ اگر وہ کسی گناہ میں تو ہم بھی کسی گناہ کے اندر مبتلا ہیں، اگر اس کے اندر ایک عیب ہے تو میرے اندر 10 عیب ہے۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، خود پر جب تبصرہ کیجئے، آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ لیا کیجئے۔
ہم دوسرے پر تو تبصرہ کر رہے ہوتے لیکن اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ تو یہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، اللہ نے ہمارے خمیر کو بنایا، ہماری پیدائش کی ہے، ہمیں بنایا ہے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، 2 شادی کرو، 3 کرو، 4 کرو، اللہ نے عدد 2 سے شروع کی ہے۔ لیکن اگر 2 نہیں، 1 پر بھی گزارا نہیں ہو رہا تو اپنے آپ کو روک لو، ظلم نہ کرو۔ اگر 1 پر گزارا ہو رہا ہے تو 1 ہی ہے، جانی اور مالی طاقت اگر نہیں ہے تو 1 پر ہی گزارا کریں مہنگائی کے زمانے میں، اور اگر جانی طاقت ہے اور مالی طاقت ہے پھر 2 کریں، 3 کریں، 4 کریں، کوئی منع نہیں ہے۔ لیکن آج کل یہ ہوتا ہے معاشرے میں اس کو عیب سمجھا گیا ہے اور ایک بری نظر سے دیکھا گیا ہے، بھائی اس کے پاس پہلی بیوی ہے، دوسری شادی کیوں کر رہا ہے، کس چیز کی کمی ہے، خواہشات کی تکمیل نہیں ہو رہی، یہ طرح طرح کی باتیں۔ بھائی اللہ کو کیا کہو گے، قرآن کے بارے میں کیا کہو گے، آیات کے بارے میں کیا کہو گے؟ نبی علیہ السلام کی 11 بیویاں ہیں، کہاں جا رہے ہو؟ نبی علیہ السلام نے امت کو تعلیم دینے کے لیے، گھر کے حالات اور ماحول باہر بتلانے کے لیے ازواج مطہرات سے شادیاں کی۔ ہمارے شیخ وسند اعظم مولانا مفتی ظفر علی خان صاحب رحمہ اللہ فرماتے باندیوں کی تعداد بھی اگر ملائی جائے تو 37 کے قریب نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات پہنچتی ہے۔ تو فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، باقاعدہ سوشل بائیکاٹ کر رہے ہیں، بھائی اس نے دوسری شادی کی ہے، سارے انگوٹھے لگا رہے ہیں، اس سے کوئی لین دین نہیں، کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی بات چیت نہیں، کوئی اس سے لگاؤ نہیں، گفتگو نہیں، بات چیت نہیں، سب بند کر رہے ہیں۔ بھئی کہاں جا رہے ہیں ہم؟ یہ جو بائیکاٹ کر رہے ہیں یہ ایک لحاظ سے ٹھیک ہے، آپ اس بات پر لے کر آئیں، بھائی ٹھیک ہے آپ نے دوسری شادی کی ہے، آپ نے مساوات قائم کرنا ہے، حقوق کو دیکھنا ہے، دونوں کو انصاف کے ساتھ چلنا ہوگا، اب آپ نے دونوں میں انصاف کے ساتھ آپ نے رہنا ہوگا اور تقسیم کرنا ہوگا۔ یہ آپ کہیں اس پر ایگری کروائیں، لیکن یہ کہ دوسری شادی کی ہے اس کے ساتھ ہو سوشل بائیکاٹ ہو، پھر قرآن کی آیت کہاں جائے گی؟ پھر تو میں نے کہا کہ علماء اور مفتیان سے آپ فتویٰ لائیں، جن لوگوں نے انگوٹھا ثبت کیے اور جن لوگوں نے دستخط کیے وہ سارے کے سارے اپنے ایمان کی تجدید کریں۔ جب ان کا ایمان نکل چکا تو ان کا نکاح بھی باطل ہو چکا، فاسد ہو چکا، وہ نکاح بھی دوبارہ کروائیں۔ تو یہ سارے معاملات ہیں، اسے ہمیں سمجھنا ہوگا، اسے دیکھنا ہوگا۔ تو امام حضرت مولانا مفتی طارق مسعود صاحب سے بات ہوئی، غلطی ہوئی، ہم بھی جانتے، وہ ویڈیو ہم نے دیکھی ہے، بہت زیادہ غلط بات ہو گئی ہے، بہت زیادہ غلط، لیکن اس غلطی کو انہوں نے گستاخی پر لے گیا۔ بھائی اتنے بیانات ہیں نبی علیہ السلام کے عشق رسول پر، محبت رسول پر، خاندان رسول پر، اہل بیت رسول پر، سنت اور تعلیمات پر، اتنے بیانات ہیں، وہ ایک بیان پہ غلطی سے وہ آگے نکل گئے اور علماء نے گرفت کیے، لیکن چند سوشل میڈیا کے لوگ جو واویلا اور چیخنا، جن کو بس سوشل میڈیا سے کچھ چاہیے، دیکھا کہ وہ یوٹیوب اور سوشل میڈیا پہ ایک نامور عالم دین ہے، اس پر ہم بات کریں گے، ہمارا چینل بھی چلے گا، اس نیت سے وہ بیٹھ گئے اور مفتی طارق مسعود پر بات کرنا شروع کر دیے۔ انہوں نے معافی مانگ لی ہے، ٹھیک ہے، بات اس طرح نکل گئی، ایک گستاخی الگ پہلو، سوچے سمجھے منصوبے کے تحت، معاذ اللہ اس کی پوری زندگی پیچھے بیک گراؤنڈ خالی ہو، لیکن یہ تو قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند کرنے والا علماء کا استاد ہے باقاعدہ مفتی طارق مسعود، اور مغربی ملکوں میں جا کر وہ اللہ کا پیغام، رسول اللہ کا پیغام اور خاندانی زندگی بتا رہا ہے۔ خاندانی زندگی، گھر کے ماحول اور حالات ہر عالم نہیں بیان کرتا، وہ آپ کو صرف نماز کا بتائے گا، روزے کا بتائے گا، حج کا بتائے گا، زکوٰۃ کا بتائے گا، جہاد کا بتائے گا، باہر کے رہن سہن کو بتائے گا، کاروباری زندگی بتائے گا، تجارت بتائے گا، زراعت بتائے گا، یہ ساری چیزیں، لیکن گھر میں کس طرح رہنا ہے، بیوی میں کس طرح رہنا ہے، بچوں میں کس طرح رہنا ہے، ماں باپ کے حقوق کیا ہے، یہ ساری یہ وہ تعلیم، وہ ہنر، ایک ایک وہ چیز بتا رہا ہے جس سے مغربی ملکوں کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا ہے، پھر اندرونی ملک والے بھی بے چین ہو گئے۔ تو یہ گستاخی نہیں ہے، گستاخی تھی، جو بھی توبہ کر لیا، عوام سے ہی معافی مانگ لیا، اللہ سے ہی معافی مانگ لیا۔ کفر کا بھی علاج ہے کہ وہ کافر بھی اگر کلمہ پڑھ لے تو الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اگر کوئی کافر سچے دل سے ایمان لے کر آئے اور کلمہ پڑھ لے، اس کی بھی معافی ہو جاتی ہے، اس کی بھی معافی ہو جاتی ہے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی عملی زندگی ہے، اٹھنا بیٹھنا صحابہ کرام نے اسے اپنے اندر جذب کیا تھا، اور سنت رسول میں صحابہ ایسے ڈل گئے تھے
پتہ نہیں چلتا تھا آقا کون ہے، مولا کون ہے، خادم کون ہے، غلام کون ہے۔ ہجرت کے موقع پہ حضرت نبی علیہ السلام ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ طیبہ پہنچے تو لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا تھا، کیونکہ ابوبکر صدیق نبی علیہ السلام کے اتنے قریب ہو گئے تھے غار کے اندر کہ نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک دیکھ رہے تھے۔ وہ چہرہ نبی علیہ السلام کا عکس اور شعاعیں اور کرن اور وہ جاذبیت ابوبکر صدیق کے چہرے میں ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے جب مدینہ پہنچے مدینہ والے کو پتہ نہیں چل رہا آقا کون ہے، غلام کون ہے، خادم کون ہے، مخدوم کون ہے، استاذ کون ہے، شاگرد کون ہے، پیر کون ہے، مرید کون ہے، پتہ نہیں چل رہا۔ اور آ کر ابوبکر صدیق سے آ کے ہاتھ ملا رہے تھے۔ وہ سمجھ گئے کہ لوگوں کو تشویش ہو رہی ہے، کوئی اور راستہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ سمجھ رہے کہ میں نبی ہوں۔ فوراً کھڑے ہو کر اپنی چادر نبی علیہ السلام کے سر مبارک پہ لے کے کھڑے ہو گئے، بتلانا چاہ رہے ہیں دیکھ لو یہ خادم ہے وہ مخدوم ہے، یہ شاگرد ہے وہ استاذ ہے، یہ مرید ہے اور وہ پیر ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کی سنت اور عملی زندگی کے اندر صحابہ کرام نے اپنے آپ کو اتنا ڈال دیا تھا کہ پھر ان کا پہچان بھی مشکل ہو رہا تھا۔ ایک 3 صحابی آئے، 3 شخص آئے اور آ کر انہوں نے کچھ باتیں کی۔ ایک نے کہا لا انکح منہ ابدا، میں کبھی شادی نہیں کروں گا، ایسے ہی رہوں گا، اللہ کی عبادت کروں گا۔ دوسرے نے کہا اصوم ولا افطر، میں روزہ رکھوں گا ہر روز، کبھی کھانا نہیں کھاؤں گا، ضرورت سے زیادہ افطار کے بعد بھی مختصر کھانا ہوگا۔ تیسرے نے کہا اقوم ولا انام، میں رات بھر شب بیداری کروں گا، عبادت کروں گا، کبھی میں سوؤں گا نہیں۔ نبی علیہ السلام کو ان 3 شخصوں کے بارے میں پتہ چلا، ان کے پاس گئے، نبی علیہ السلام نے پوچھ لیا آپ لوگوں نے اس طرح کہا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں۔ نبی علیہ السلام غصہ ہو گئے، فرمایا کہ کانا یصوم یوما، ایسا نہیں ہے کہ صرف نکاح ہی کرو، نکاح نہ کرو اور ویسے ہی رہو۔ کہا کہ میں نکاح بھی، میں نے شادی بھی کی ہے، میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور دوسرے دن افطار بھی کرتا ہوں، بغیر روزے کے بھی ہوتا ہوں، میں تہجد بھی پڑھتا ہوں اور کبھی میں سوتا بھی ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ تعلیم ہے بین وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اس امت کو اللہ نے درمیانی امت بنایا ہے۔ یہ نہیں کہ بس ایک طرف خشکی اور خوش ملائی بن کر بیٹھ جاؤ کہ بس یہی کرنا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کرنا، جو مجھے سمجھ آئے وہ نہیں ہے، جو میں بات کروں وہ دین نہیں ہے، جو میرا پیغمبر بات کرے وہ دین ہے، اور جس دین پر صحابہ عمل کر کے گئے ہیں اس کو دین کہا جاتا ہے، اور یہی سنت رسول ہے۔ میں نے بتلایا تھا حدیث رسول اور سنت رسول میں دونوں میں فرق ہے۔ حدیث رسول عام ہے اور سنت رسول خاص ہے۔ حدیث رسول پر عمل نہیں ہوتا، سنت رسول پر عمل ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام جو عملی زندگی دے کر گئے، اسی لیے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ حدیث پر عمل کرو، نبی نے یہ فرمایا جو تمام حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت لازم ہے اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے۔ ایک موقع پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا 72 فرقے تھے بنی اسرائیل میں، اور میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 73، صرف ایک بڑھے گا۔ 72 وہاں تھے، یہاں بھی 72 ہے، لیکن ایک بڑھے گا۔ نبی علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھ لیا 73 فرقے ہوں گے، لیکن نجات والا کون سا فرقہ ہوگا؟ تو من ہی یا رسول اللہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے طریقے پر چلے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلے۔ یہاں مفتی فضل حمدد کو سمجھنا چاہیے، نام تو بڑا اچھا رکھا ہے لیکن وہ کسی اور کا راستہ سیدھا کر رہا ہے اور کسی اور کا راستہ بنا رہا ہے، اسے یہ حدیث بھی یاد رکھنی چاہیے، اس کا بھی کوئی تشریح کرنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں ما انا علیہ، جو میرے طریقے پر چلے، میری سنت پر چلے، میرے راستے پر چلے، وہ اصحابی اور میرے صحابہ کے راستے پر چلے، فرمایا یہ لوگ نجات دہندہ ہیں اور یہ لوگ وہ ہیں جو جنت پہ جانے والے ہیں۔ عملی زندگی نبی علیہ السلام اٹھتے کیسے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، جاتے کیسے تھے؟ مسجد میں آئیں گے دائیں پاؤں رکھ کر اندر داخل ہونا، سیدھا پاؤں رکھ کر اندر داخل ہونا۔ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو ثوری کا لفظ ہے یہ ثور بیل کو کہتے ہیں۔ یہ ایک دن مسجد میں داخل ہوئے، انہیں پتہ نہیں چلا، الٹا پاؤں انہوں نے رکھ دیا، فوراً پیچھے ہو گئے۔ آواز آئی یا ثور، اے بیل تجھے معلوم نہیں، ایسے ہانکتا چلا گیا، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں پر ادب کے ساتھ آؤ۔ تو یا
سور کا امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فوراً تنبیہ ہو جاتی تھی، کیونکہ ان کی زندگی سنت کے مطابق تھی۔ ابھی ہمیں بات سمجھ نہیں آتی، چونکہ ہمارا تو سارا گناہوں کی زندگی ہے، ہم اس دلدل کے اندر پڑے ہیں کہ ہمیں پھر وہ سنت کی مزہ اور حلاوت اور تشنگی نصیب نہیں ہے۔ حضرت مرزا جان جانان رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، وہ بیت الخلاء کے اندر داخل ہوئے تھے، جہاں الٹا پاؤں داخل کرنا تھا انہوں نے سیدھا پاؤں داخل کر دیا۔ داخل کرنے کے بعد یاد آنے پر فوراً پیچھے ہوئے، بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ خادم ساتھ ہوتے، انہوں نے اٹھایا اور لے جا کر بٹھایا۔ ہوش میں آنے پر پوچھا کہ آپ بے ہوش ہو گئے، خیریت؟ اس سے پہلے ایسا لمحہ دیکھا نہیں گیا۔ حضرت مرزا جان جانان رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، ہاں اس وقت مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میں خلاف سنت بیت الخلاء کے اندر داخل ہوا تھا، الٹا پاؤں داخل کرنا تھا، میں نے سیدھا پاؤں اندر داخل کر دیا۔ کہا اتنا سا عمل، آپ بے ہوش ہو گئے؟ کہا اتنا سا عمل نہیں، خلاف سنت نبی علیہ السلام کی سنت کو میں نے چھوڑ دیا تھا، اور اس کے نتیجے میں مجھے ڈر ہوا کہیں اللہ کا غضب اور غصہ اور سختی میرے اوپر نہ آ جائے، اس خوف کی وجہ سے مجھے وہ خوف میرے اوپر غلبہ ہوا، میں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ ان کی زندگی ایسی تھی، وہ سنت کو فالو کرنے والے تھے، عملی زندگی بنانے والے تھے۔ کھانے کے آداب، کھانے پہ بیٹھیں، اس کی سنت کو ہمیں یاد رکھنا ہے، نہیں پتہ ہم پوچھ کے کریں، دسترخوان بچھا لیں، ہاتھ دھو لیں، برکت ہی برکت کھانے میں ہو، پھر اپنی طرف سے کھائیں، بسم اللہ پڑھ کے کھائیں، چبا کر کھائیں، کھانے کی یہ آداب ہے۔ اب ایک شخص نے مجھ سے پوچھا کہ انگلی چاٹنے کا طریقہ سنت کیا ہے؟ ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے وہ میں بتاتا ہوں، لیکن آپ یہ بتائیں کتنی انگلی سے کھانا سنت ہے؟ اب وہ خاموش ہے۔ کھانے کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہو، انگلی چاٹنا تو بعد میں ہے نا، کھانے کے بعد ہے۔ ہم نے کہا پہلے آپ یہ بتائیں کتنی انگلی سے کھانا کھانا چاہیے؟ روٹی ٹھیک ہے، اس وقت زیادہ روٹی چلتی تھی نبی علیہ السلام کے زمانے میں، تو 3 انگلیوں کو استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ 3 انگلی جو ہے کھانے پہ استعمال ہونا، یہ سنت طریقہ ہے۔ اور چاٹنے کا بھی سنت طریقہ جو کتابوں میں لکھا ہے، یہ سب سے بڑی انگلی کو پہلے چاٹیں، اس کے بعد شہادت کی انگلی، پھر آخر میں یہ انگوٹھے والی انگلی۔ اور اگر کوئی 5 انگلی سے کھا رہا ہے ٹھیک ہے، پہلے اس کو چاٹ لیں، پھر اس کو، پھر باقیوں کو، آخر میں اس انگوٹھے کو چاٹ لیں۔ چاٹنے کی بھی بڑے فوائد ہیں، ہم تو اس کو پتہ نہیں عیب سمجھ رہے ہوتے ہیں، عیب سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ چاٹنے کی بڑے فوائد ہیں جو سائنس نے اب تحقیق کی ہے، میرے پیغمبر نے 1400 سال پہلے بتلا دیا۔ اس کے روحانی فائدے تو اپنی جگہ، سنت ہے، ثواب ہے، نیکی اجر ثواب ہے، لیکن اس کے روحانی کے ساتھ جسمانی فائدے، انسان کے یہاں جو شاہ رگ ہے، بہت سے رگیں، وہ رگوں کے اندر ایک تازگی نصیب ہوتی ہے، اور ایک وہاں ایک جان آتی ہے ان انگوٹھوں اور ان انگلیوں کو چوسنے پر، چاٹنے پر۔ کھانے کے بعد ان انگلیوں کو چاٹ لیا جائے۔ ہم ان کو عیب سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہڈی کو بڑے مزے سے چاٹ رہے ہوتے ہیں اور کھینچ رہے ہوتے ہیں، اور گوشت کو بڑے مزے سے، لیکن انگلیوں کو چاٹتے وقت ہم پتہ نہیں شرم اور عار محسوس کرتے ہیں۔ دربار لگا کسرا کا، اور صحابی رسول سے لقمہ گر جاتا ہے، دوسرا کہتا ہے اٹھانا نہیں، بادشاہ کیا سمجھے گا کہ یہ لنگ دڑنگ فقیر ہے۔ کہا کہ کیا ہوا؟ آہا اولائے حمقا انترک سنت حبیبی، ہم اپنے پیغمبر کی سنت کو چھوڑ دیں ان بیوقوف جاہل و بادشاہوں کے سامنے؟ انہوں نے ایسا درس دیا، کسی سے ڈرنے والے لوگ نہیں تھے، ایک اللہ کا ڈر رکھتے تھے، رسول اللہ کا عشق اور محبت دل کے اندر تھا، ساری دنیا کو بھول گئے تھے، ساری دنیا کو۔ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ، نبی علیہ السلام نے خط دے کر بھیجا، جاؤ اور خسرو پرویز کو، کسرا کا بادشاہ ہے، اسے جا کر یہ دین اسلام کا پیغام میرا دے کر آؤ۔ وہ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں اکیلا گئے، قاصد رسول بن کر، پیغمبر رسول بن کر۔ جب وہاں پہنچے، کسرا دربار لگا کے بیٹھا ہوا تھا، یہ وہاں پہنچتے ہی کھنجر نکالی، تلوار نکالی، اور نکالنے کے بعد قالین کو یوں کھرچ رہے ہیں، چبو رہے ہیں۔ بادشاہ دیکھ کر حیران ہے، نہ سلام، نہ آداب، نہ سر جھکا، نہ سجدہ، کچھ نہیں کیا، اور ویسے اندر داخل ہوا اور کھنجر سے ہماری قالین کو خراب کر رہا ہے، چبو رہا ہے۔ بادشاہ نے پوچھ لیا اور کہا کہ تم نے مجھے سجدہ نہیں کیا؟ عبداللہ بن حذیفہ نے فرمایا کہ میں صرف ایک ہی رب کو سجدہ کرتا ہوں، اس کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتا۔ بڑے دلیری کے ساتھ جواب دیا۔ اس کے بعد کہا تم نے ہمارا احترام نہیں کیا، کہا ہم احترام نہیں کرتے۔ بادشاہ مرعوب ہوتا رہا، پریشان ہوتا رہا، کہا یہ خط میں کیا ہے؟ کہا میں پیغمبر کا خط ہے اور تمہیں پیغام ہے۔ کسرا نے وہ خط پڑھا اور کہا کہ یہ کون سا پیغمبر ہے معاذ اللہ جو اپنا نام اوپر لکھتا ہے، میرا نام نیچے لکھتا ہے،
پیغمبر کے صحابی نے جواب دیا اس پیغمبر کا نام ہمیشہ اونچا ہی ہے اور اونچا ہی رہے گا، کوئی اسے نیچے نہیں کر سکتا۔ یہ پریشان ہوتا رہا بادشاہ، اس نے کہا اگر قاصد نہیں ہوتے تو تمہاری گردن میں اڑا دیتا، اور قاصد رسول نے بھی جواب دیا اگر پیغمبر مجھے اجازت نہ دیتے اور روکتے نا تو میں آج اپنی تلوار سے تیری گردن اڑا کے 2 ٹکڑے کر کے یہاں سے جاتا۔ سارے فوج پریشان ہو گئی، یہ کون ہے اتنا دلیر اور یہ اس طرح کے بادشاہ سے بات کر رہا ہے۔ بالآخر بادشاہ نے وہ خط لے کر اس کو پھاڑا۔ اب یہ صحابی بہت غصہ ہوئے ہیں، تو کہا نبی اگر مجھے نہ روکتے، صرف اتنا ہی کہا تھا بس خط دینا اور واپس آ جانا، وہ کیا کہتا ہے وہ پیغام لے کر آگے کچھ کرنا نہیں۔ اگر پیغمبر نہ روکتے، جس طرح تو نے خط پیغمبر کو پھاڑا ہے تیرے گردن کو بھی ہم اسی طرح اتار دیتے۔ اس کے بعد وہ بادشاہ نے خط پھاڑنے کے بعد کہا جاؤ۔ قاصد آئے نبی علیہ السلام کے پاس اور آ کر آنسو بہانے لگے، نبی علیہ السلام سے کہا کہ اس خسرو پرویز نے خط کو پھاڑا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر بددعا دی، اللہم مزق ملکہ کل ممزق، اللہ اس کی بادشاہت کو، سلطنت کو، حکومت کو پارا پارا کر دے۔ اس کے بعد چند دن بعد بادشاہ نے گورنر یمن کو خط لکھا اور کہا کہ چند افراد کو بھیجو، سنا ہے مدینے میں کوئی پیغمبر آیا، نبی آیا، معاذ اللہ اپنے آپ کو نبی کہہ رہا، اس کو گرفتار کرو۔ 20 بڑے بڑے شاہ سوار اور جنگجو کو بھیجا گورنر یمن کو خط لکھ کر، وہاں سے اس نے 20 کے قریب گھڑ سوار ساز و سامان کے ساتھ بھیجا۔ مدینے کے پاس آوازیں آنے لگی گھوڑوں کی، نبی علیہ السلام مسجد نبی میں صحابہ کے ساتھ تھے۔ صحابہ نے فرمایا کہ ایسا لگتا ہے لشکر آیا کوئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی جگہ بیٹھ جاؤ۔ نبی علیہ السلام خود باہر تشریف لے گئے اور ان گھوڑوں کو دیکھا اور ان شاہ سواروں کو دیکھا۔ ایک رعب تھا جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 خوبیاں ایسی دی جو پیغمبروں کو بھی نہیں، نصرت بالرعب۔ 1 مہینہ دور اگر کوئی دشمن بھی ہوگا، نبی علیہ السلام نگاہ اٹھائیں گے اس دشمن کا پیشاب وہاں پر نکل جائے گا، وہ دم دما کے بھاگے گا۔ نبی علیہ السلام کو اللہ نے ایسا رعب دیا تھا۔ یہاں نبی علیہ السلام باہر نکلے، ان گھوڑوں کو دیکھا، گھوڑے کی پیشاب آ گئے، سارے پیشاب کرنے شروع ہو گئے۔ وہ جنگجو شاہ سوار نبی علیہ السلام کا رخ انور چہرہ مصطفیٰ دیکھا تو نرم پڑ گئے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا اپنے مہمانوں کے لیے، بھائیوں کے لیے دسترخوان بچھاؤ۔ ہاں، اخلاق پیغمبر آپ دیکھیں، تلواروں سے نہیں، نبی علیہ السلام نے اخلاق کے نرم دھاروں سے ان کفاروں کو گرفتار کیا ہے۔ وہ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا ان کی مہمان نوازی کریں۔ وہ 20 کے قریب شاہ سواروں کو بلایا گیا، ان کو دسترخوان پہ بٹھایا، اور اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا تم لوگ آئے ہو، جبریل میرے پاس پہلے آ گیا اللہ کا پیغام لے کر، اور اللہ کا پیغام یہی دیا ہے کہ ان کو کہہ دو کہ تم جس بادشاہ کا پیغام لے کر آئے ہو اس بادشاہ کو کتے چاٹ رہے ہیں، وہ مر چکا ہے۔ یہ پریشان ہو گئے، ابھی تو ہمیں آرڈر دیا تھا، خسرو پرویز مر چکا ہے، جاؤ اس کو جا کر میرا پیغام دے دو، اور اس کا بیٹا تخت پہ آیا، اس کو بھی جا کر کہہ دو اگر اس نے بھی غداری کی تو اس کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا۔ یہاں سے یہ 20 شاہ سوار چلے گئے، ان کا اکرام ہوا، احترام ہوا۔ وہاں پہنچے تو دیکھا واقعتاً اس کا بیٹا جو آیا تھا، اس بیٹے نے اپنے باپ کو خود مارا اور خود تخت پہ بیٹھا اور کتے کے سامنے اس کی لاش کو پھینک دیا۔ نبی علیہ السلام کا پیغام آیا تو سر جھکا دیا اور کہا کہ اللہ کے رسول میں غدار نہیں ہوں، میرا باپ غدار تھا، دھوکے باز تھا، لیکن میں آپ پر ایمان لانے والا ہوں، میں آپ کا غلام حاضر ہوں۔ وہ پھر بعد میں ایمان لے کر آیا۔ یہ صحابہ جنہوں نے نبی علیہ السلام کی ایک ایک زندگی کو اور ایک ایک اداؤں کو اپنے سینے پہ محفوظ کیا ہے، آج قبر کے اندر بھی یہ لوگ محفوظ ہیں، حشر میں بھی محفوظ ہوں گے، کل جنت پہ نبی علیہ السلام کی معیت میں ہوں گے۔ اسی کو نبی علیہ السلام نے فرمایا من احب سنتی، جو میری سنت سے محبت کرے گا وہ ایسا ہے جو وہ مجھ سے محبت کر رہا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت پہ میرا ساتھی ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی علیہ السلام کی کامل سنتی، کامل اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔